وليك الحجة بدل الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين أولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوبا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام عشق صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرج شریف ناظر علی المدر العجائب تلد وعن اللقاء في النوائب كلهم من وهم سید جلیل بعظمتك یا اللہ بنبوتك یا محمد بولایتك یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ ہمارے غلبل خالق کائنات پروردگار عالم ہم زمین پر بیٹھ کر تیری مقدس ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے جس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین الہ العالمین گناہگار ہیں خطاکار ہیں برکت آل محمد برکت امام زمان علیہ السلام سے ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ اور خصوصاً وہ گناہ جو معرفت میں رکاوٹ ہے معاف فرما خالق کونین ہر دور میں ہر زیرو تیری حجت کا صدقہ کھاتا ہے ہم سب کو اپنی حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین ہمیں دنیا میں جو آنے کا مقصد ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما ہمیں اس خالق کل نے دنیا میں بھیجا کیوں تھا ہم نے کرنا کیا ہے اور ہم نے کر کے جانا کیا ہے وہ توفیق عطا فرما یہ جنہوں نے خمسے کا انعقاد کیا جن کی وجہ سے خمسے کا انعقاد ہوا میں ممبر پہ ان کے لیے یہ دعا نہیں کروں گا کہ مولا یہ منظور فرما میرا عقیدہ ہے اگر مولا منظور نہ فرماتے یہ ذکر نہ ہوتا مولا ان کی اس کاوش کو اپنی نصرت میں شمار فرما ہمارے ورثہ جو دنیا سے چلے گئے سادات مومنین جہاں جہاں دفن ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو کفنوں سے کفن جاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل خالق کونین مالک ارض و سما ہم سب کو وہ طاقت عطا فرما تیری حجت کا سامنا کر سکے ہم سب کو حجت کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین سب کے لیے اجل بولنا ہے وہی ذات ہے جن کو ہم پکار رہے ہیں پہلا پہلے آپ کے علاقے میں میرا پہلا خطاب ہے آپ نے بڑا خوبصورت یا امام المنتظر پہ اللہ جل کی صدا پکاری تھوڑا سا میرا دل ہے لفظ اللہ جل پہ بھی گفتگو ہو جائے دیکھو میں نہ آپ کا امتحان لوں گا اور امید کرتا ہوں نہ آپ میرا امتحان لیں گے معرفت کے انمول موتی ہیں بے لوث موتی ہیں بس جھولیوں میں سمیٹنے کی کوشش کیجیے گا جتنے دن بادشاہ نے ڈیوٹی لگائی انشاءاللہ ہم آتے رہیں گے جب تک بادشاہ کا امر اولے امر کا امر ہم آتے رہیں گے لیکن ساتھ آپ کا مزاج بھی دیکھیں گے کہ اگر ہماری باتیں آپ کو سمجھ آتی ہیں تو بسم اللہ ورنہ مولا کریم ہے کہیں اور ڈیوٹی لگا دیں گے ہماری ذاکرہ صاحبہ کی بھرپور خواہش تھی سید صاحب ذاکرہ صاحبہ کہ ہمارے علاقے میں بھی آ کے آپ تذکرہ کریں یہ جو لفظ اللہ جل ہے یہ کیا ہے جوانوں کے لیے خاص طور پہ سارے کہیں گے اللہ جل کا مطلب ہے جلدی آ اچھا یہ اللہ جل امام کے لیے ہی کیوں جلدی تو کام شیطان کا ہوتا ہے
ہم مولا کو کہہ رہے ہیں جلدی آ. بڑے بڑے لوگ سوال کرتے ہیں کہ سید جلدی کام شیطان کا ہوتا ہے، آپ مولا کو کہتے ہو جلدی آ، یہ راز کیا ہے؟ ارے بھائی شیطان والے کام شیطان کے ہوتے ہیں، رحمان والا کام رحمان کا ہوتا ہے. مثلا میں اس کو اور آسان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں، کوئی شک نہیں جلدی کام شیطان کا ہے، لیکن شریعت کے مطابق اگر دنیا سے کوئی بندہ چلا گیا، حکم ہے جلدی دفناؤ، جلدی دفناؤ. اگر جلدی کام شیطان کا ہے تو پھر جلدی دفنانے میں کیا ضرورت ہے؟ کہ نہیں یہ رحمان کا حکم ہے، جلدی دفناؤ. بچی جوان ہو گئی، بندہ ایک دوسرے کو کہنے لگا کہ یار کوئی اچھا رشتہ ہو تو ذرا جلدی بتانا، رحمان کا کام ہے. ہاں جیسے یہ کام رحمان کے ہیں، شریعت کے ہیں مطابق، زمانے کے امام کو یہ ایک خط لکھنے کا انداز ہے، قلم سے نہیں زبان سے. مولا جلدی آ، خط لکھنے کا ایک انداز ہے. بادشاہ جلدی آ. خط لکھنے کے کئی انداز ہوتے ہیں، کبھی قلم سے، کبھی ہاتھ سے. یہ بھی خط لکھنے کا ایک انداز ہے اپنے بادشاہ کو، مولا جلدی آ. بڑے بڑے انداز ہیں. ہاں مگر ایک کوشش کرنی ہے، الاجل الاجل کہنے کے لیے کوفی کا مزاج نہیں ہونا چاہیے. یعنی مولا حسین جلدی آئیے آپ کا انتظار، سردار آ گئے تو پھر ساتھ نہ دیا، ایسی الاجل کی ضرورت نہیں ہے. الاجل کہنے کے لیے کم از کم کربلا کا رنگ چڑھانا چاہیے. مہربانی. الاجل کہنے کے لیے بہت شکریہ. الاجل کہنے کے لیے کم از کم مزاج کو بدلنا چاہیے. الاجل کہنے کے لیے کم از کم اپنے آپ کو اس معیار پہ لانا چاہیے کہ ہم امام کے پسندیدہ بن جائیں. لیکن اگر آپ کو ٹھیک کا مسئلہ نہیں تو آپ میرے سامنے آ جائیں ادھر سائڈ پہ، میں بار بار رک کر کے آپ کی طرف دیکھوں گا. سرکار کے میں نے القاب پڑھنے تھے، میں نے وہ چھوڑ دیے، پھر کل کی مجلس میں دیکھیں گے. جیسے سرکار کا عمر ہوا، بات جلدی پہ ہی چل پڑی تو ذرا بات جلدی جلدی اور نہ کرتے جائیں. اچھا یہ بھی میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، ہم لوگ کون ہیں، ہم لوگ کیا ہیں، ہم لوگ کب سے ہیں، ہم لوگ کیوں ہیں، کب تک ہیں، یہ ہم سب کے سوال ہیں. لیکن یہ سوال تب ذہن میں آتے ہیں جب اس کو سوچنا چھوڑ دو. وہ کیا کھا رہے ہیں، وہ کیا پی رہے ہیں، وہ کیا پہن رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں، وہ کیوں جا رہے ہیں، کوٹھیاں کیوں، زمینیں کیوں، گاڑیاں کیوں. جب کسی اور پہ انگلی اٹھانا چھوڑ دو گے نا، پھر یہ سوال آئیں گے میں کون، کب سے آیا، کیوں آیا، کس نے بھیجا، کیوں بھیجا، کب تک کے لیے بھیجا، کس مقصد کے لیے بھیجا. دیکھو کسی فیکٹری نے یہ تصویر تیار کی ہوگی، ہے نا، بڑے آسانی سے میں آپ کی خدمت میں پہلا تمیزی جملہ دینے لگا ہوں. یہ تصویر تیار کی ہوگی، سانچے ہوں گے، پگھلایا ہوگا، اس کے بعد ان سانچوں میں ڈالا ہوگا، پھر اس کے اوپر چمک چڑھائی ہوگی. یہ تصویر تیار کر کے جب مارکیٹ میں آئی ہوگی تو مجھ جیسے نے اس کو خریدا ہوگا. کیوں؟ پڑھوں گا. اگر یہ تصویر نوکوں سے میرے ہاتھوں کو زخمی کرے، مجھے خراب کرے، مجھے تنگ کرے، میں تصویر کو نہیں بنانے والے کو کہوں گا غلط بنائیے. بھائی صاحب مہربانی، شکر ہے ایسا ذہن میں بھائی میں تصویر کو نہیں کہوں گا یہ تصویر غلط ہے، نہیں، بنانے والے نے غلط بنایا، ہاتھ زخمی کر دی. پڑھنے لی تھی پڑھنے کے لیے، پڑھ نہیں پا رہا، ڈسٹرب کر رہی ہے تصویر. حرف کس پہ آئے گا؟ بنانے والا پہ. جناب علی بیگم پر تشریف لے گئے، ان کا دل بنا ایک اچھا سا موبائل خریدا، کمپنی کا موبائل خریدا، اچھے خاصے پیسے دیے. کچھ دن بعد موبائل خراب ہو گیا. کہتے ہیں چھوڑو یار، یہ بنانے والی کمپنی خراب ہے، اتنے پیسے بھرے، موبائل کام ہی نہیں کرتا. اب غور کرنا ہمارا کام ہے. ہماری کوتاہیاں، ہماری نالائکیاں، شکر کرو آل محمد ہے. مہربانی آپ کی کیا بات ہے، شکر کرو. بہت شکریہ بابا جی، سادات مومنین آپ کا شکریہ. شکر کرو آل محمد ہے.
پردے والوں نے ہمارے پردے رکھے ہیں. آپ یقین کیجئے پردے والوں نے ہمارے پردے رکھے ہیں، ورنہ ہم اتنا کمزور ہیں، اتنا کمزور ہیں. ماں کی گود سے سن رہے ہیں علی علی کرنا، حسین حسین کرنا، آل محمد کا نام جپنا، آل محمد پہ درود پڑھنا، اس گھر کا لنگر کھانا، اس گھر کے ہر جگہ رکھی ہوئی شبی کو سلام کرنا، بچپن سے دیکھ رہے ہیں، لیکن رنگ نہیں چڑھا، رنگ نہیں چڑھا. کہتے ہیں نا خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ چڑھا دیتا ہے، ایسے ہے. اتفاق کرتے ہو خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ چڑھاتا ہے. صدیاں ہو گئی مجلس سنتے سنتے، آج تو ہمارے اوپر اور کا رنگ چڑھ جاتا ہے. آج تو رنگ چڑھ جاتا، رنگ نہیں چڑھ سکا. اس کے پیچھے کیا راز چھپا تھا؟ وہ چڑھانا چاہتے ہیں، ہمیں طلب نہیں. کہیں نہ کہیں ہم بے طلب ہے، ہمیں طلب ہے مگر کس کی؟ اچھے کھانے کی، اچھے پہننے کی، اچھے گھر کی، اچھی گاڑی کی، خام خواہ کی طلب ہے. اس نے روٹی دینی ہے، 4 انگلیوں کے نیچے اس کو کوئی پتہ نہیں گوشت آ رہا ہے، دال آ رہی ہے، اس کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے، اس کا کام تو ہے ڈائجسٹ کرنا، ہضم کرنا. اس کو کیا پتہ اندر آ کیا رہا ہے؟ ہم نے 4 انگلیوں کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے اپنی وہ طلب رکھی ہے جو حقیقت میں بے طلب طلب ہے. طلب یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. سلمان سن کے ہمیں بھی ہر چیز کی نہیں، علی کی طلب ہونی چاہیے. کوئی یہ مراد نہ لے کہ سید آئے تھے ممبر پہ یہ کہہ گئے کہ کھانے کے بھی طلب نہ کرو، گاڑیوں کے بھی طلب نہ کرو، گھروں کی بھی طلب نہ کرو، کسی چیز کی طلب نہیں. یہ طلب نہیں، طلب آل محمد جنہوں نے ہم سب کے پردے رکھے ہیں. ایک بات کرتا ہوں، سوچنا ضرور. عرفان کی باتیں ہیں، معرفت کے موتی ہیں. قسم سردار کے مقدس گھر کی پہلی بات ہے، شک میں نہ جانا، ورنہ پورے 5 دن 4 دن جو بھی ہے مجھے اسی پہ مجلس پڑھنی پڑ جائے گی. قسم سردار کی یہ مجلس میں میرا اور آپ کا بلایا جانا قسم اعلیٰ ہستیوں کی یہ بھی بہانہ ہے ہم سب کا پردہ رکھے. ورنہ کوئی بندہ، مہربانی جناب علی، ورنہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں ہم ہیں تو عزاداری ہے. نہیں، ہماری وجہ سے عزاداری نہیں. بڑی بڑی دنیا میں نے دیکھی ہے، ملے ہیں، او جی عزاداری تو میرے بابا کرتے تھے، میرے دادا کرتے تھے، تب کی وجہ سے عزاداری زندہ نہیں. ہم میں سے کسی کی وجہ سے عزاداری زندہ نہیں. تاریخ بتاتی ہے دنیا میں بڑے بڑے ناحق قتل ہوئے، بندے مارے گئے، کچھ عرصہ یاد رہا پھر بھول گئے، کچھ عرصہ یاد رہا پھر بھول گئے. حسین کا قاتل کیوں نہیں بھولا؟ ان کے قاتل اس لیے بھولے ان کا وارث نہیں تھا، حسین کا وارث تھا. ان کے وارث نہیں تھے، حسین کا وارث زندہ ہے. ہاں یہ ہم میں سے کسی کا کمال نہیں. ہاں کسی کا ہوگا، مہربانی ناراض نہ ہو جائے، پر میرا دل نہیں مانتا. ہم میں سے کسی کا کمال نہیں. کوئی زندہ ہوتا ہے تو کچھ زندہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں اتنی بھری کائنات ہے، کوئی تو ہے جو ہر جگہ ہے. کتنی دنیا آئی مٹانے کی کوشش کی اس عزاداری کو، اس ذکر کو، کتنی خود مٹ گئے، یہ نہ مٹا سکے. یہ بھی مٹ جاتا وارث نہ ہوتا. بھئی ماشاءاللہ اللہ لوگوں اگر محسوس نہ فرمو قدم قدم اور آگے آجو، مومنین کو پیچھے جگہ نہیں مل رہی، درود پڑھتے پڑھتے آگے آ جائے. مہربانی. اچھا ایک اور بھی گزارش کرتا رہا ہوں، آہستہ آہستہ آگے بھی آتے رہو. مجھے خوشی ہوگی آپ سوال لے کے رکھا کرو ممبر پہ. ہاں میری ینگ بلڈ کے، میری نوجوان قوم کے سوال ہیں، رکھا کرو، مجھے اچھا لگتا ہے.
میں آؤں مجلس پہ میرے سامنے یا مجھے پہلے دے دیا کرو، چھوٹی چھوٹی چٹے پکڑا دیا کرو. میں نے تو کہا تھا ڈاکٹر صاحب کو مجھے کوئی موضوع دے. فرمانے لگی آپ کا جو دل کرے. میں نے کہا اگر آپ میرے اوپر چھوڑ نہیں میں تو مولا پہ ہی چھوڑ دوں جیسے وہ پسند فرمائے، جو وہ زبان سے جاری فرمائے. بھائی توجہ ہے جی. میں نے کہا طلب ہماری کیا ہے؟ ہماری طلب ہے کوٹھی، ہماری طلب ہے گاڑی. چھوٹی گاڑی ہے تو بڑی گاڑی، بڑی ہے تو اس سے بڑی گاڑی. 10 مرلے کی کوٹھی ہے تو 2 کنال کی کوٹھی. یہ فضول طلب ہے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ اصل بخاری آپ کو یہ کہنے آئے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف چھوڑ دو. ہونی چاہیے کوٹھی اپنے لیے نہیں، ہونی چاہیے زمین اپنے لیے نہیں. یہ میری، یہ میری، یہ میری، اپنے لیے نہیں. ہونی چاہیے گاڑی اپنے لیے نہیں. کعبہ ہونی چاہیے. اس کا یہ قدر مطلب نہیں کہ ہم دنیا کی یہ خواہشیں چھوڑ کر جنگل میں جا کے کونے میں جا کے نکیرے میں بیٹھ جائیں. نہیں، اس کا یہ مطلب یہ نہیں. دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں رہ کے رزق حلال بھی کمانا ہے، محنت بھی کرنی ہے، لنگر بھی اکٹھا کرنا ہے، مگر اپنا سمجھ کے نہیں، کسی کا صدقہ سمجھ کے. بہت اچھے بھائی، بہت اچھے بھائی. اپنا نہیں، اپنا تو تب ہو اگر پیچھے سے لے کے آئے. پیچھے سے ہم کیا لے کے آئے تھے؟ علی، اولاد علی کی محبت ہے. آتے ہی ہمیں کانوں میں سنایا گیا نا اشہد ان امیر المومن، ایسے سنایا گیا حی علی خیر العمل. ہم نے جو بھی سنا ہمیں یاد آ گیا. یہ تو ہم محنت کر کے آئے ہیں. بندے عام طور پہ ایک بات کرتے ہیں، اچھے لوگ ہو ماشاءاللہ، بات پہ غور فرما رہے. میرا دل ہے ایک معرفت کا موتی اور بھی آپ کی جوڑی میں ڈالتا جاؤں. بندے کہتے ہیں کہ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے. یقین کیجئے بزرگوں کی موجودگی میں جوان ماتمیوں، بیٹا میری ہر بات کو اپنے لوح دل پہ لکھتے جانا. سرکار کا صدقہ میں آپ کو یہ بھی لنگر دے دوں. ضروری نہیں لنگر روٹی ہوتی ہے، یہ بھی ان کے کرم کا لنگر ہے. بس ان کا نام اللہ جانتا ہے. نہ خالی ہاتھ ہم آئے ہیں، نہ خالی ہاتھ ہم نے جانا ہے. یہ بندوں کی خام خیالی ہیں، وہ خالی ہاتھ آئے تھے تو خالی ہاتھ جانے. نہیں، ہم سب وعدہ کر کے آئے ہیں، نبھا کے جانا. مہربانی مہربانی. باتیں مشکل تو نہیں ہے. آپ کی محسوس آپ نے کر لیا ہوگا میں وعدہ پڑھنے والے بندوں میں سے نہیں. میں یہاں بھی وعدہ پڑھوں، وہاں بھی وعدہ پڑھوں، وعدے پڑھ کے میں لاہور چلا جاؤں. جگہ جگہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر، ملک کے کونے کونے پہنچ کے دنیا کو بتا رہے ہیں بابا یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس گھر کا احسان ہے، ہمارا کمال نہیں. اگر ہم نے امام بارگاہ کو 4 مرلے 4 کنالیں جگہ دے دی، یہ ہمارا کمال نہیں. یہ ان کا شکریہ ہے جنہوں نے ہم سے اپنا گھر بنا دیا. ہمارا کمال نہیں، یہ ان کا کرم ہے. اگر کوئی 10 دے کے پکا دی کوئی، اس میں ہمارا کوئی بڑا پن نہیں. حیرانی ہوتی ہے جی 10 دے کے میں نے پکائی تھی. بھارت تو سارا سال کھاتا ہے، وہ بتاتا ہے. ایک مظلوم حسینی ہے جس پہ احسان، یقین کرو یار موالیہ نے حیدر کرار، اللہ کرے میری باتیں آپ تک پہنچ جائیں اور سمجھ آ جائیں. جہاں بھی گیا ہوں دنیا حسین پہ احسان کرتی ہوئی نظر آئی. میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے. بندے نہیں مل رہے جو کہیں میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے کروایا. نہیں مل رہے. کئی دفعہ مجلس سے باہر نکلتے ہوئے بندوں سے پوچھا بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے جی میں مجلس پہ گیا تھا. سمجھ ہی نہیں آ رہی کسی کو. نہ اس جملے کو بدلو. میں مجلس پہ نہیں گیا، میری کیا اوقات. کہیں پھنس جاتا، کہیں پریشانی میں مبتلا ہو جاتا، کہیں مسئلہ ہو جاتا. میں نہیں گیا. شکریہ اس کا جس نے مجھے بلایا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں کون ہوں؟ میری کیا اوقات ہے؟ میں کر ہی کیا سکتا ہوں؟ ایک خاک کا پتلا کیا کر سکتا ہے؟ اس سرکار کی کریمی جس نے مجھے بلایا. انشاءاللہ میں آئندہ مجالس میں بتاؤں گا بلاتا ہے تو کیوں بلایا. اس کے پیچھے بھی راز ہے. بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی وہ نہ بھول جائے. اگر کوئی چیز خراب ہو ہاتھ بنانے والے میں، اس نے ٹھیک نہیں بنایا. ارے بھائی بنایا تھا
محمد کے محب نے، جس کی خاطر اس نے کائنات بنا ڈالی، اس نے محمد کو صدقہ مخلوق بنا ڈالی، محمد کو آل نال حاکم بنا دیا۔ اب تیری مرضی، شفیع المذنبین بھی تو ہے، رحمت للعالمین بھی تو ہے، ساری بڑی بڑے کمالات سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جوڑی میں ڈال دی ہے۔ یہ سرکار کی قریبی تھی، کہا میں اکیلا کمالات نہیں رکھتا، غدیر کا ممبر سجاؤں کو شریک کر دوں۔ بے شاباش بے شاباش، یہ بھی عرض کرتا جاؤں، اعلیٰ لوگوں، غدیر میں صرف امیر المومنین تک کا اعلان نہیں ہوا، سرکار نے فرمایا تھا جس کا میں مولا، اس کا علی مولا، اس کا حسن مولا، اس کا حسین مولا، اس کا سجاد مولا، اس کا باقر مولا، فرماتے فرماتے فرمایا تھا اس کا مہدی مولا۔ اپنے پورے گھرانے کا سرکار نے تعارف کرا غدیر، صرف یہاں تک نہیں ہے کہ سرکار نے فرمایا بس من کنت مولا فاز، بھئی علی کا ہر بیٹا تمہارا مولا ہے۔ اچھا تو میں بات پتہ نہیں سرکار کیا کہلوانا چاہ رہے ہیں۔ ذاکر صاحب میں آج تھوڑا سا ٹچ کر رہا ہوں ایک دو جملے لفظ مولا پہ۔ یہ مولا کیا ہے؟ مولا یہ وہ نہیں، یہ عباس مولا، یہ قاسم مولا، یہ حسن مولا، بھئی حق ہے، پر مولا کا مطلب کیا ہے؟ مولا کا بس صرف مولا، جس طرح کوئی رشتہ دار ہے، کوئی تعلق دار ہے، بندہ اس کو ربا ربی میں کہہ دیتا ہے تو یہ ہے، تو بس وہ تو ایک رشتہ اور ہے، یہ ہے مولا۔ یہ ہماری گردنوں پر قلادہ ہے محمد کی طرف سے، یہ ہم بیعت کر بیٹھے ہیں۔ آپ کہیں گے ہم تو غدیر میں نہیں تھے، اگر تو غدیر میں نہیں تھا تو آج امیر ولی اللہ پہ نعرہ کیوں لگا؟ مہربانی مہربانی، آپ کی کیا بات ہے؟ یہ قلادہ ہے۔ لفظ مولا کیا ہے؟ اصل میں سرکار سمجھانا چاہتے تھے کیا میں ہوں وجہ تخلیق کائنات، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہے، تم سارے جتنے بھی ہو وہ میری وجہ سے ہو، میں ہی تمہارا محسن ہوں، میں ہی تمہارا مولا ہوں، یعنی جس کا میں مولا، سب سے پہلا مولا محمد ہے، بلکہ فرمایا جس کا میں مولا، پہلے فرمایا اس کا اللہ مولا، اللہ مولا، پھر محمد مولا، پھر علی مولا، پھر حسن مولا۔ اور بھائی حق ہے، یہ مولا کا مطلب کیا ہے؟ ایک جملے میں بتاؤں، ورنہ اس کے لیے خمسہ فرمانا پڑ جائے گا، ایک جملے کو سنبھالنا آپ کا کام ہے۔ ایسے نہ سمجھ آتی مولا کسے کہتے ہیں، سلمان سے پوچھا، سلمان تو بتا مولا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، میرے کردار سے دیکھو مولا کسے کہتے ہیں۔ میرے کردار سے دیکھو مولا کسے کہتے ہیں۔ سلمان تیرا کردار کیا؟ کہا دیکھو میں دہلیز پہ بیٹھا ہوں، عام دہلیز نہیں، میں اپنی ریش سے جھاڑو دیتا ہوں۔ بہت شکریہ، مجھے دیکھا ہے؟ کہا ہاں ہم نے دیکھا۔ کہا سلمان پھر ہم کیسے پہچانے مولا کیا ہوتا ہے؟ سلمان کہتے ہیں دیکھو اللہ الشین قدیر کے زمین پہ نمائندے ہیں، یہ جو چاہیں جب چاہیں جسے چاہیں جتنا چاہیں جہاں چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کئی دفعہ کہا سلمان ہم سے کچھ مانگ، ہم سے کچھ مانگ، مولا سمجھانے لگا ہوں یار، ہم سے کچھ مانگ۔ میں نے ہمیشہ ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا آپ کے ہوتے ہوئے مانگنا مانگنے کی توہین ہوتی ہے، مہربانی آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیا مانگیں؟ آپ جیسی ہستیاں ہمیں مل گئی۔ اچھا سلمان یہ جملہ تو تم نے کہہ دیا، میں نے بھی پڑھ دیا، انہوں نے نعرہ بھی لگا دیا، انہوں نے داد بھی دے دیا، ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ کہا اگر میں کچھ مانگتا یہ میری مرضی آ جاتی ہے، بہت آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سبحان آپ کا کام ہے۔ اگر میں کہتا یہ نہیں تو یہ دے، یہ دے یا یہ دے، جنت دے دے، کچھ اور دے دے، اگر میں مانگتا میری مرضی آ جاتی۔
جہاں مرضی آ جائے وہاں بندہ مولا کا نہیں ہوتا۔ فیصلہ ہو گیا، مہربانی، آج فیصلہ ہو گیا، مولا کہتے ہیں مالک کو۔ جس کا میں مولا، اس کا مطلب میں جس کا مالک ہوں۔ سرکار کی ایک حدیث بھی ہے، ہمارے پاکستان میں میٹرک لیول پہ پڑھائی جاتی ہے، دوستوں کو یاد ہوگا، جب تک میں محمد تمہاری جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تم مقام ایمان پہ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ہے یا ایسے نہیں ہے؟ بہت شکریہ، ہمارے یہاں تو پڑھائی جاتی ہے، یہاں سمجھانا مشکل نہیں ہے، یہاں انگلینڈ پڑھا ہوتا وہاں شاید مشکل ہوتا، وہاں کے کورسز میں نہیں ہے، لیکن وہاں جو پاکستانی گئے ہیں اب ان کی اولاد نہیں سمجھتی، لیکن جو وہاں پہلے رہتے ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں۔ سرکار کا یہ فرمان روز روشن کی طرح ہماری خطابوں میں لکھا ہے، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک میں محمد جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، بڑا وسیع ٹاپک ہے، میں آپ کے ذہنوں کو زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا، پہلی مجلس ہے، میں چاہتا ہوں میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا ہم سفر ہو جاؤ گے، آہستہ آہستہ معرفت کے طریقے انشاءاللہ ہم سب کے کھلتے جائیں گے۔ مولا کا مطلب ہے مالک۔ مالک کون ہوتا ہے؟ مختصر ترجمہ مالک کا یہ ہوتا ہے، مالک وہ ہوتا ہے جو چاہے تو دے، جو چاہے تو نہ دے، جو چاہے تو دیا ہوا بھی چھین لے۔ محرم کی مجلس ہے تو واقعی حقیقت میں مبنی نقیب ممبر، لیکن ضروری سمجھتا ہوں تھوڑا سا لفظ مولا کو کھولنے کے لیے۔ ذاکر صاحبہ ایک دو کردار ہیں بڑے مشہور سے، ایک ہے محمود، ایک ہے ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ کیا بات ہے، ہمارے نقیب ممبر کی بڑے کمال بندے ہیں، خوبصورت، میرا بھی دل ہے، کافی شاعری ہے، ایسا ایسا پڑھیں گے۔ لو جی یہ دو کردار ہیں، محمود ہے بادشاہ، ایاز ہے غلام۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس میں میری پوری تحقیق ہے، ایاز بیسیکلی سیدزادہ ہے، سیدزادہ ہے۔ آج بھی لاہور میں ایاز کی قبر ہے، جنہوں نے دیکھی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو رنگ محل میں جا کے دیکھ لیجیے گا، آج بھی ایاز سیدزادہ۔ سلام اس سیدزادے کو، دنیا کو غلامی سکھائی۔ میں سنانے لگا ہوں بات کی، یہی سنائیں گے، آپ سے اجازت لیں گے۔ انہوں نے دنیا کو غلامی سکھائی، بھلا کیسے؟ منڈی میں جا کے بیٹھ گئے جہاں غلام بکتے تھے۔ بندہ آج کل تو معاملہ تھوڑا سا اور ہو گیا، اس وقت یہ تھا کہ غلام بکتے تھے، بیٹھ گئے جا کے، کوئی تو خریدے گا، غلامی جو سمجھانی تھی۔ آ گیا محمود بادشاہ، غلام چاہیے تھا، ایک ایک غلام سے پوچھتا ہے، سمجھدار بادشاہ تھا، پوچھتا ہے نام، وہ کہتا ہے فلاں، کہتا نہیں یہ غلام بننے کے قابل نہیں۔ اس سے پوچھتے تیرا نام، کہا فلاں، کہا یہ غلام بننے کے قابل نہیں۔ اس سے پوچھو تیرا نام، کہا فلاں، کہا یہ بھی غلام بننے کے قابل نہیں۔ اس سے پوچھو تیرا نام، کہا میرا نام یہ، کہا تو بھی اس قابل نہیں۔ چلتے چلتے قدرت محمود کو ایاز کے پاس لے آئی، آگے کہتے ہیں کیا کرنے آئے ہو؟ کہا بکنے آئے ہو، غلام بننے آئے ہو، غلامی قبول کرنے آئے ہو۔ کا نام کیا ہے؟ کیا بات ہے، کہتا ہے جو خریدے گا وہ رکھے گا۔ مشکل سی بات تھی، مہربانی، جو خریدے گا، میں کون ہوتا ہوں میں اپنا نام خود رکھوں؟ غلام تو اپنی مرضی کرتے ہی نہیں ہے، مہربانی والی بات، جو خریدے گا وہی رکھے گا۔ لو جی مہربانی، خرید لیا، کہا یہی تو ہے جو صحیح غلام، خرید لیا، لے آیا، مشورہ دیتا اکثر، ہاں بتا، کہتا غلام مشورے تھوڑے دیتے، نا میں نے مشورہ نہیں دینا، جو آپ کی مرضی، جہاں آپ مناسب سمجھے، جو آپ بہتر سمجھے آپ ویسے کریں۔ بار بار سوچتا رہتا تھا محمود، بندہ بڑا کمال کا ہے، کہتا تھا میں مالک ہو کے حکم دیتا ہوں، خریدا ہے نا میں نے تجھے، مجھے مشورے دیا اجی اچھا دل ہے مشورہ سننے کا، تو
تو بسم اللہ اگر تمہیں حکم دیا ہے تو میں حاضر، جان کی امان پاؤں گا تو کچھ بولوں گا۔ ٹھیک ہے، لو جی بڑے موقع ایسے آئے، اب ایک ایک بات پہ گفتگو کروں گا، ہماری تقریر بڑی طویل ہو جائے گی۔ بڑے بڑے موقع آئے، پوچھتا تھا ایاز کیا کروں؟ کہتا تھا ویسے تو آپ مالک ہیں، جیسے آپ کی مرضی، پر میں سوچ رہا ہوں اگر آپ اس طرح پسند فرما لیں تو بہتر ہو جائے گا۔ اب آنکھوں کا بار بار گفتگو کر کے تارا بن گیا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے محمود بلاتا تھا ایاز 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 ایاز۔ اپنی غلطی تو ختم ہو گئی نا، مہربانی ایاز، اللہ کرے کہ آپ کے دلوں میں بات اتر جائے، یہی میرے آنے کا مقصد ہے۔ ایاز ایاز ایاز۔ جو دائیں بائیں وزیر مشیر تھے وہ جلنا شروع ہو گئے، انہوں نے کہا واہ وزیر ہم ہیں، مشیر ہم ہیں، مشورے اس کے لیتا ہے، زبان پہ نام اس کا جاری ہے، ہم کس کھاتے کے ہیں، جلنا شروع ہو گئے۔ پتہ چل گیا محمود کو یہ سارے جلتے ہیں ایاز سے۔ کہا اچھا کسی دن مناسب وقت پہ جواب دوں گا۔ قدرت نے ایسا کیا، ساتھ والے ملک کے بادشاہ نے پیٹیوں میں فروٹ بھیجا۔ فروٹ تھا جن کو آپ پنجابی میں تنبا کہتے ہو، تنبا کڑوا خربوزے جیسا ہوتا ہے نا، ریت پہ ہوتا ہے، کاٹو تو کڑوا شہد کی طرح ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے بتایا جاتا ہے جن کو جگر کی بیماری ہو اگر کاٹ کے اس کے اوپر کھڑا ہوا جائے یا چلا جائے تو وہ گرمی کھینچ لیتا ہے، اچھی چیز ہے، اور بھی بڑے فائدے ہیں۔ کڑوی چیز کے فائدے بڑے ہوتے ہیں پر ہم میٹھے کے عادی ہو گئے۔ یہ بزرگ بات سمجھیں گے، بیٹا میں پانی نہیں پیوں گا میرا بچہ، تھینک یو، یہ ہٹا لو یہاں سے بیٹا، ہاتھ کرتے ہوئے گر نہ جائے، تھینک یو ویری مچ۔ اس میں کہاں پیاس لگتی ہے نا، توجہ رکھیے گا مہربانی، بعد میں پی لیں گے، کوئی تھوڑی دیر کے لیے، کوئی ہم کو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ پیاس لگ جائے گی بار بار۔ پانی پہ توجہ رہی تو مولا بھول جائے، توجہ بڑھ جائے بندہ اصل سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لو جی آئی پیٹیاں اٹھائی، ایک اس وزیر کو، ایک اس مشیر کو، اس مشیر کو، اس وزیر کو، سب میں بانٹی، کہا کھاؤ۔ نکیبے میں مر گئی کہ ایک نے منہ میں لی، تھو تھو سارے تھو تھو۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ کڑوا ہے۔ اچھا ہاں کڑوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایاز میرے مالک کا وقت بولا، میرے مالک کا اقبال بولا، ایاز ادھر آؤ، قریب آیا، پھل اٹھایا، دبا اٹھایا، آ کے دیا تھا۔ ایاز نے لاؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا تھا گیا۔ ساروں نے کہا پاگل ہے، یہ تو ہے ہی پاگل۔ پوچھا پنجابی میں پاگل بڑا جملہ ہے، دنیا کو پتہ ہی نہیں، دنیا بندے کو پاگل کہہ جاتی ہے۔ پنجابی میں پاگل کا مطلب یہ ہے پاگل، جو گل کو پا جائے۔ مہربانی جناب، مہربانی۔ انہوں نے کہا یہ پاگل ہے، پاگل ہے۔ پوچھا یار یہ ساروں نے کھایا، تم تو کر کے پھینک دیا، تجھے کڑوا نہیں لگا؟ کہا بادشاہ سلامت کڑوا تو تھا، میرا مالک کڑوا تو تھا۔ کہا کھا کیوں گیا؟ کہا جان کی امان تم فرض کروں۔ کہا بولو۔ کہا میرا مالک، میرا بادشاہ، میں تیرا غلام ہوں، ہمیشہ مالک کے ہاتھ سے میٹھی چیز آتی ہے، ایک دن کڑوی آ گئی تو مولا مولا آسان نہیں ہے، بولنا آسان ہے، مولا کا کمال غلامی کا پٹا پہننا مشکل۔ پہلی والی تقریر ہے، ایک جملہ سخت دینے لگا ہوں، آرام سے سوچئے گا، اگر دل بن گیا اس پہ کل تشریح بھی کر دوں گا۔ مولا ماننے کے لیے غلام کو حق حاصل نہیں، وہ آل محمد کو 1 سال کا ٹائم دے، منت مانے۔ میں نے کہا نا بات مشکل ہے، بات ہے بڑی گہری، جو پہنچ گئے میں سلام پیش کرتا ہوں۔ مولا ماننے والے کو حق نہیں، وہ مولا کو کہے یہ کر یہ نہ کر، یہ کر یہ نہ کر، یہ کر یہ نہ کر، نہیں، مولا ماننے والا ہمیشہ کہتے ہیں جو تو چاہے وہ کر۔ میں محمد ہوں،
بلکہ یقین جانیے جو مولا مانتا ہے وہ کہتے جو میرے حق میں بہتر ہو، جہاں تیری رضا ہو۔ لفظ مولا بولنا آسان ہے، مولا پہ قائم رہنا۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہمیشہ تیرے ہاتھوں سے میٹھی چیز کھاتے رہے، لیکن پر تھک تو نہیں گئے؟ اچھا دانت لیتے ہوئے دینے پہ آ گئے۔ میں آپ کو اسٹیج سیکٹری نہیں کہتا آپ جیسے لوگوں کو، یہ اسٹیج نہیں ہے، یہ ممبر ہے، آپ اس کے نقیب ہیں۔ ہاں یہ بڑی مقدس جگہ ہے، یہ عام جگہ نہیں ہے، یہ تھپڑ مارنے کے لیے نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں یہ جملہ ہے جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ عام جگہ یہ نہیں ہے، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کوئی شاباش۔ مہربانی نقیب ممبر، لو جی کچھ دن تو بندے سکون میں آ گئے وزیر مشیر، لیکن پھر وہی کام بار بار کہتا میرا ایاز کہاں، میرا ایاز کہاں، میرا ایاز کہاں، ایاز کو بلاؤ۔ اور نے کہا یہ بھی بڑا عجیب بندہ ہے، ہر وقت پھر یاد ایاز کی رٹ لگا۔ کہا اچھا چلو، سمجھدار تھا، جواب نہیں دیا، کر کے دکھایا۔ یہ بھی صاحبان عقل کا کمال ہوتا ہے، وہ جواب نہیں دیتے، کوئی کام ایسا کرتے ہیں۔ جس طرح میں ایک ہمارے مشہور عالم دین ہیں، آج کل تو ہماری عادت ہے نا ہم ٹوکتے ہیں بندوں کو، اوے تیرا وضو غلط ہے، اوے تیری یہ فلاں چیز غلط ہے۔ نہیں، سلام ہے اس بندے کو، اس نے دیکھا تھا کسی کا وضو غلط ہے، ٹوکا نہیں، کہنے لگا کہ میں وضو کر رہا ہوں، بتانا ٹھیک کر رہا ہوں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے نا محبت سے سمجھانے کا، پیار سے گزارش کرنے کا۔ یہ آج کل تھوڑا سا ہمارے اندر وہ غصہ زیادہ آ گیا، یہ ٹھیک ہے، محبت سے سمجھا، پیار سے سمجھا، کر کے دکھا۔ کہنے لگا بھائی ذرا دیکھنا میں وضو ٹھیک کر رہا ہوں۔ اگلا شرمندہ ہو گیا، اس نے کہا یار ہاں میں تو غلط کر رہا ہوں۔ لو جی پھر بندے ایاز کی رٹ لگے، دیکھو ہر وقت محمود ہے، اس نے کہا مناسب وقت ہے گا بتاؤں گا۔ لو جی آ گیا مناسب وقت، بس چھوٹی سی ایک بات اس کی اور میں آتا ہوں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی۔ آ گیا موقع، ساتھ کے ملک کے بادشاہ نے دعوت نامہ بھیجا، محمود بادشاہ آپ آئیے ہمارے ملک، ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وزیر و مشیروں کے ساتھ آئے۔ سارے وزیر مشیر بلا کر اس نے کہا ہم نے جانا ہے ساتھ والے ملک، آپ کو اتنے دن کا ٹائم دیتا ہوں تیاری کر رہا ہوں۔ وزیر مشیر خوش ہو گئے، بادشاہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ سفر شروع ہو گیا۔ سفر شروع کرنے سے پہلے بادشاہ نے خزانے میں جتنے موتی تھے، جتنے چاندی سونے کی جواہرات تھے، حکم دیا سارے کے سارے بوریوں میں ڈالا، بوریوں میں ڈالا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کہ بوریاں اونٹوں کے اوپر رکھو، ہم ہوں گے گھوڑوں کے اوپر، بوریاں رکھو اونٹوں کے اوپر، رکھ دی گئی۔ سفر شروع ہوا، چلتے چلتے این بیچ صحرا کے نگیبے میں بیادر محترم اس نے حکم دیا بوریوں کے منہ کھول دو، بوریوں کے منہ کھول دو۔ اب جتنے وزیر مشیر جتنا عملہ تھا وہ تو رانے ٹپکنا شروع ہو گئے، بھائی بوریوں کے منہ، اس کا مطلب یہ شاید کسی کو دینا چاہتا ہے، بوریوں کے منہ۔ لو جی ان کی یہ جو سوچ تھی صحیح ثابت ہوئی، اس نے کہا یہیں قافلے کا پڑاؤ ڈال دو، بوریوں کے منہ کھول دو۔ کھول گئے، نیچے ریت کے اوپر سونا چاندی ہیرے جواہرات موتی سب کچھ بکھرا پڑا ہے۔ کہا میں محمود بادشاہ حکم دیتا ہوں جس کو جتنا جتنا چاہیے وہ لے لے۔ سارے مہربانی، بس یہ تقریر کا نچوڑ ہے، اسی پہ میں مزید دو ایک جملے کہوں گا، دو جملے مسائل اور آپ سے اجازت لوں گا، آپ پڑھتے رہیے گا، ذکر جاری رکھیے گا۔ سارے ٹوٹ پڑے، جیبیں بھری، امامے اتارے، بیچ میں بھرا، کئی جگہ نہ ملی، یہاں رکھ کے گرا لگائی۔ اس نے کہا تھا نا جتنا اٹھا سکتے ہو اجازت دے لو۔ جب سب نے لے لیا، بادشاہ کہتے ہیں کیا پیغام ہے؟ کہا بادشاہ شکریہ، اللہ بخت بلند کرے، اللہ آپ کا اقبال بلند کرے، آج تو آپ نے ہماری 7 نسلیں سنوار دی، آپ کی مہربانی۔ چلے
کہا ہاں چلتے ہیں, کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے نہ اٹھایا ہو. ادھر ادھر دیکھ کے کہتے ہیں ہاں شاید ایاز رہ گیا ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں, زندہ باد زندہ باد. ایاز ادھر آؤ, میرا مالک کا وقت بلند, اقبال بلند. ایاز یہ میں نے حکم دیا تھا یہ ہیرے جواہرات موتی اٹھاؤ, تم نے نہیں اٹھایا. کڑی بادشاہ ایاز میں نے حکم دیا تھا جس جس کو جتنی ضرورت ہے, اللہ سے بہت ضرورت ہے, جس جس کو جتنی ضرورت ہے وہ اٹھا دے, میری طرف سے اجازت ہے. ایاز کہتے ہیں میرے مالک کا وقت بلند, پہلے آپ نے مجھ سے پوچھا تو نے نہیں اٹھایا, میں نے کہا نہیں. اب آپ نے فرمایا جس جس کو جتنی ضرورت ہے, بادشاہ ہیرے وہ اٹھائے جس کا مالک ہیرے جیسا نہ ہو. مہربانی. آج کی ہماری گفتگو کا یہی نچوڑ ہے, یہی مرکز المحور ہے جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا تھا. خدا را یہ زندگی ایسے نہ گزر جائے, محسوس کیا کرو بجائے اس کا وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کھا رہا ہے, وہ کیا پی رہا ہے, وہ کیا پہن رہا ہے, وہ کہاں جا رہا ہے. نہیں, اپنے آپ پہ غور کیا کرو. میں کون ہوں, میں کیوں آیا, میں کب آیا, میں کب تک کے لیے آیا, میں چاہوں گا تو میرے ساتھ کون ہوگا. دنیا میں تو میرے ساتھ ہے نا, وہ ہے وہ ہے وہ ہے, سارے رشتے داریاں بھی ہیں, سب کچھ ہیں, سانسوں کی ڈوریاں ختم ہو گئی, پھر کون ہوگا. آگے جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا, اس کے بعد کیا میں نے ساری زندگی قبر میں رہنا ہے یا کچھ اور بھی ہوگا. یہ آپ کے سوالات ہیں. ٹائم نکال کے کوشش کرو, 24 گھنٹوں میں سے زیادہ نہیں 24 منٹ تو نکال دو. 24 منٹ اپنی ذات کے بارے میں. شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال عال اللہ مقامہ ونور اللہ مرکزہ, ولی ہیں اپنے زمانے کے, بہت اعلیٰ شخصیت ہے, بہت اعلیٰ شخصیت ہے. پورا شعر تو نہیں, ایک جملہ سنانے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں کسی کا بن نہ بن اپنا تو بن. یہ تھوڑا سا کوشش کیجیے گا, 24 منٹ 24 گھنٹوں میں سے ضرور دیجیے گا, ذرا اپنے بارے میں سوچیے گا. اور پھر یہ بھی سوچیے گا بنانے والے نے جس مقصد کے لیے بنایا تھا کیا میں مقصد تخلیق پورا کر پایا ہوں. سوچیے گا. آپ کے سامنے بہت ساری باتیں کھڑیں گی, ڈائری پکڑ لینا, لکھتے رہنا, اپنے آپ سے بولتے رہنا. ہو سکتا ہے اس جگہ پہنچ جاؤ جہاں امام کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ہاں, یہ ہمارے ممبر اس لیے سجائے جاتے ہیں, یہ خانہ پوری کی مجالس نہیں ہے. ادھر بھی مجلس, ادھر بھی مجلس, ادھر بھی مجلس, ادھر بھی مجلس, بس مجلس سن لی, ایام اعضا مکمل, 2.25 مہینے ہم نے مجالس سنی اور اللہ سامنے حق ادا کر دیا. بابا نہیں, یہ مجالس کا مقصد صرف یہ ہے جتنے بھی آئیں اللہ کریم کے اندر کا سویا ہوا بھول جانا چاہیے. مجالس کا کوئی مقصد ہے یار. ہاں ثواب کے لیے نہیں, اس پہ میں کل گفتگو کروں گا ثواب کے لیے کیا ہے اور آگے کیا ہے. بس اتنی گزارش ہوئی تھی, عرضیت تھی, پہلی پہلی آپ نشست ہے, ہم سب کی کوشش کرو اپنے بارے میں مخلص ہو جاؤ. دیکھو آپ کے سامنے بڑا تھال بھر کے گوشت رکھا جائے, کھاؤ گے؟ نہیں, اتنی جتنی طلب ہوگی. کوئی کہے گا اور کھاؤ, کہے گا نہیں نہیں بس, بھائی اور کھاؤ. تمہارا اندر بتا رہا ہے تمہیں بیمار ہو جاؤ گے, صحت خراب ہو جائے گی, طبیعت ابھی عجیب ہو جائے گی. اتنا کھا جتنی ضرورت ہے. عقل کا استعمال کیا نا, اندر نے بتایا نا اتنا کھا. راستے دو ہیں, ایک پتھر والا ہے, ایک صاف ہے. اندر والا کوئی بولے گا پتھر پہ نہ چل, صاف پہ چل. آپ اپنا رخ صاف پہ موڑ دو گے, عقل کا استعمال کرو گے نا, اپنے لیے جو بہتر سمجھتے ہوئے راستہ چلو گے. روزی آنے محمد نے تمہارے لیے بہتر سمجھا, تمہیں اپنا بنا لیا. اب تمہارا کام ہے تم نے ان کا بن کے بہت شکریہ, بہت شکریہ, مہربانی, شکر گزار ہوں, دعا گو ہوں. خداوند عالم اس مقدس ذکر کا صدقہ جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے, ہم سب کو مقصد تخلیق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایام اعضا ہے 16 محرم,
मुकद्दस घराने के गमों का मौसम, किसी को कुछ न कहने वाले घराने पे उम्मत के किए गए जुल्मों का मौसम है। करीम दर करीम घराना, शफी दर शफी घराना, मोहसिन दर मोहसिन घराना। यकीन जानो मोमिन मौलियान हैदर करार में कहता हूँ, आज कोई किसी पे एहसान कर जाए, नस्ल एहसान याद रखती है। कोई फला बंदे ने हम पे एहसान किया था, फला बंदे ने हम पे एहसान किया था, फला बंदे ने हम पे एहसान किया था। अरमान अफसोस नहीं, उम्मत ने मोहम्मद का एक एहसान भी याद नहीं रखा। मैं आपके खिदमत में अर्ज कर रहा था, किसी पे एहसान करो, नस्ल एहसान याद रखती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, अगर मोहम्मद चाहते हुसैन को घर की हवेली पे भी तो कंधों पे चढ़ा सकते थे। पूरे घर में कंधों पे चढ़ा के हुसैन को चक्कर लगवाते रहते। नहीं, मदीने की गलियों में ले गए। क्यों ले गए? सिर्फ उम्मत को बताने के लिए। हुसैन का मकाम देखो, कोशिश करना इसका मकाम बुलंद रखा, मगर उम्मत ने हुसैन का मकाम बुलंद न रखा। हाय हाय, तैयारी हुई ना इस मुकद्दस घराने की। शाम वाली शहजादी शहीद अल हुसैन, मुअज़्ज़िम कायनात, मखदूम आलमीन, मलका कौनैन। नाम क्यों नहीं लेता मैंने गाजी से सीखा है। मेरे पीर, मेहरबानी 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 को पहुंच गया, मैं सलाम पेश करता हूँ। मेरे पीर गाजी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 32 या 34 साल जिंदगी में आकाज़ादी के अलावा हमेशा पुकारते आकाज़ादी गुलाम हाजिर, आकाज़ादी गुलाम हाजिर। यकीन करो, ये मैं सरकार का जब आकाज़ादी मैंने पढ़ा ना किताबों में, मैंने फिर अपने घर में देखा। मैंने अपनी माँ को, मुझे मेरी माँ का नाम पता है, लेकिन मैंने अपनी माँ को कहा, माँ, अम्मी, माँ। बाहर चौक में मेरे से किसी ने पूछा, तेरी वालदा का क्या नाम है? मेरी माँ ने बचपन में सिखाया था, बाप का नाम पूछे बताना सैयद अली शाह बुखारी, माँ का नाम पूछे बताना अम्मी जान, पुप्पी का नाम पुप्पी जान, चाची जान, मामी जान, नानी जान। मैंने माँ से पूछा था बचपन में, माँ औरतों के नाम नहीं बताने? माँ ने कहा था गैरत के नाम, नहीं लेता। आज भी खुदा सलामत रखे हमारी कल की मसरूरात को। कलीज़ाने आले मोहम्मद हैं, कोई दुनिया से मत चला जाए, मौलवी ऐलान करके कहता हज़रात इससे बड़ी दलील नहीं दे सकता। पहले दिन ही आ गई तो सवाल ना, हज़रात फलाना बंदा दुनिया से चला गया। कोई मस्तूर चली जाए, मौलवी ऐलान करके कहते हैं हज़रात फलाने की बेटी मर गई, फलाने की माँ मर गई, फलाने की बहन मर गई। आज भी मौलवी जुर्रत नहीं करता किसी गैरत का नाम बांट दिया जाए। ऐसे नहीं, बड़ा डर लगता है। मिंबर पे आके कोशिश कर किया करो, आकाज़ादियों को लक़ब से पुकारा करो, नुकरानियों की तरह बड़ा मुकद्दस मकाम इससे बनने का, ये जरूर वाला कराना है बाबा। यकीन करो सदा तो मोमिन, मैं जाकिर साहब आपके खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ, एक यहाँ कल पेपर रख के लिख के रखना, बल्कि जहाँ मौका मिले जितने बानी बैठे लिख के रखना। खबरदार, हम सैयद हैं, हम गैरतमंद हैं, हमारे सामने हमारी बातियों पे नाम ना लिया करो, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अभी तक इसको समझ नहीं आई। वाक़या करबला के बाद सैयद सरदार से पूछा गया था, मौला पूरे वाक़या करबला में सबसे ज्यादा दुख कहाँ हुआ था? सरदार कौन लोग कहते हैं दरबार मदून में जब नई में पुफी का नाम लिया। गैरत का मामला यार, मेहरबानी शहजादी शरीकत अल हुसैन, मलका शाम, मादर यान मोहम्मद, गाज़ी अब्बास की आकाज़ादी, मुअज़्ज़िम कायनात। आई अपने घर में, तैयारी हो गई, आई घर में। सरदार अब्दुल्ला बिस्तर पे दराज से, ये इस घराने के चंद बीमार ऐसे हैं जो वो बीमार नहीं जो हम समझते हैं, ये गैरत के बीमार हैं। सरदार अब्दुल्ला को पता चला ना हुसैन अल्लाह अकेले नहीं जा रहे, शहजादियां भी साथ जा रही। वो दरबार वाला वाक़या, सरदार गैरत के बीमार हैं, बिस्तर पर लेटे हैं। शहजादी अपने पाक सरताज के कदमों के साथ आके बैठ गई। शाम वाली ने बैठ के रोना शुरू किया, जमीन पे नंगे लगाना शुरू किया। काफी देर रोती रही, सरदार बिस्तर पे दराज ने। इतनी देर में शहजादी की छोटी छोटी दो शहजादियां आ गई। बाबा बाबा, अम्मा की कैफियत तो क्या, कितनी देर से बैठी हो रही है।
اٹھ بیٹھے جلدی جلدی، علی کی بیٹی آپ یہاں نہ بیٹھے، آپ اوپر آ جائیں۔ شہزادی رو کے کہتی آج میں سوال ہی جانتے ہیں، مہربانی کرنا میرا سوال خالی نہ لگانا، ضرور مجھے میرا سوال پورا کر کے دیجیے گا۔ جی شہزادی بولو۔ میرا سردار، میرے بھائی مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے بھائی سے بہت محبت کرتے ہوں، احسان کرو مجھے اجازت دے دو، میں اجازت لینے آئی ہوں۔ سرکار عبداللہ روح کے کہتے ہیں جو چیز حق مہر میں یاری نے لکھوائی ہو میں کیسے روک سکتا ہوں، آپ ضرور جانتے، بس 1 منٹ میں نے اور پڑھنا اجازت ہے۔ شہزادی اٹھ کے چلنے لگی، چند قدم پہ سرکار عبداللہ آواز دے کے کہتے ہیں شہزادی ضرور جائیے، میں روکتا نہیں، میری بات سنتے جائیے، اتنا بڑا گھر ہے، میں نے دیکھا آپ نے کچھ نہیں اٹھایا، گھر میں سے کچھ تو نہیں جاتی۔ شہزادی رو کے کہتی ہے ایک اماں کی چادر لے کے جانے ہو، بس دعا کرنا یہ چادر بچ جائے، شاید میں بھائی کو روبن پہنا پاؤں۔ سیدنا الذین ظلموا ایمن کالے کو نہیں انکالے